بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میں ہوں رضوان برال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین عوام زندہ رہیں گی یا مر جائے گی، یہ ذرا میں نے پوچھنا ہے آج اسامہ صاحب سے، اور کیا عوام ان کے گرے بان پکڑے گی، ان کی دیواریں گرائے گی، یا اسی طرح آگ کی یہ جو ظلم اور جبر کی بھٹی ہے، مہنگائی کی بھٹی ہے، اس میں پستی رہے گی؟ اور اس سے بڑا اہم سوال، کیا عمران خان کے بچے وطن واپس پاکستان آ رہے ہیں اور معاملات کو دیکھنے کے لیے؟ سننے میں ہی آ رہا ہے کہ عمران خان جو اپنے بچوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کال کے اوپر مجھے بات کرنے کی درخواست کی جا رہی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ اپنے بچوں کو انسٹرکشن دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں آ کے بیٹھیں تاکہ اس تحریک کا مومنٹم بنے، کیونکہ جو اس وقت قیادت ہے وہ مومنٹم بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہی جو ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کھلاڑی ہیں، جو چیزیں مینج کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے کھیل نکل چکا ہے یا ابھی بھی ان کے ہاتھ میں کھیل باقی ہے؟ اور سب سے بڑی اہم بات، سب سے بڑی اہم بات، مارشل لا لگنا تھا، آخر کیوں نہیں لگا؟ اسامہ صاحب نے کہا تھا بوٹوں کی دھمک آ رہی ہے۔ ناظرین مارشل لا لگنا تھا لیکن لگایا نہیں، یہ پوچھیں گے اسامہ علی سے آخر ہوا کیا؟ کہاں ستاروں نے چال بدلی، کہاں پہ ذائقہ بدلا اور یہ ساری کہانی ریورس ہوئی؟ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اسامہ صاحب عوام نے ظلم کی چکی میں پسنا ہے یا ان کی دیواریں گرنی ہیں؟ یہ جو حکمران ہے، یہ جو ظالم، یہ جانور جو عوام کو مار رہے ہیں، مہنگائی کی، بے روزگاری کی بھٹی میں جلا رہے ہیں، ان کا کیا بننا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ان ساری باتوں کی عقل اور سمجھ کے لیے اس دفعہ ان ایام کو ضائع نہ کریں، ماہ محرم کے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا ان بائسڈ ہو کے اس کا کمپیریٹیو جو ہے اسٹڈیز کی جائیں تاکہ کوئی امت کو جو ہے کوئی یہ بات ریلائز ہو جائے کہ حریت یا جہاد یا اسٹرگل جو ہے وہ اگر کبھی بھی ان کو چاہیے ہوئی تو کربلا کے علاوہ اور کوئی انتظام نہیں ہے۔ اسلام نے صرف اور صرف ان لوگوں کی بقا جو ہے، ان کی مینجمنٹ، ان کی جو ریسکیو ہے وہ اس میں چھپا دی ہے۔ اب جو کربلا کے پاس چلا جائے گا اس کو سمجھ لے گا، اس کے اندر یہ کرنٹ آ جائے گا، دیواریں گرانے والی جو آپ بات کر رہے ہیں۔ جب تک ان کو کربلا سمجھ نہیں آتا یہ دیواریں دوبارے نہیں گرا سکتے۔ دیواریں گرانے کے لیے دیکھیں بہانے ہو جائیں گے، جی میں نے فون آ گیا تھا، میرے گھر بیٹھے تھے، میری بچی اٹھا لی تھی، میری بیگم کی وہ تھی، میرا وہ تھا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ سارے بچے، 6 ماہ کا بھی یہ لو، سب سے چھوٹا بھی لو، بڑا بھی لو، اس سے بڑا بھی لو، سب لو، خواتین ساتھ، سب ساتھ لے لو۔ اب یہاں سے نکلے گا لیسن، اور خواتین سب سے پہلے آگے ہوں گی۔ پاکستان کی جو انقلاب ہے بیسیکلی وہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ راجن پور کے الیکشن سے کہانی چینج ہوئی تھی، جو ضمنی ہوا تھا اس میں خواتین کی ریشو سب سے زیادہ آئی تھی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ تو گاؤں دیہاتوں کا ایریا، یہاں کی عورت کیسے آ گئی ہے ووٹنگ میں، اور اس نے اس وقت ضمنی میں ان کو ڈرایا تھا بیسیکلی کہ اب آپ مینیج نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ جو ہے وہ ہوا۔ اس کے بعد جو آپ کی یہ خواتین ہیں وہ جس دن تک ریڈی نہیں ہوں گی اس ملک میں کوئی دیواری شواری عوام نہیں گرا سکتی۔ خاتون کی عزت نہیں ہے، خاتون کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، خاتون بیگم ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، فار گرانٹیڈ لی جا رہی ہے اس معاشرے میں۔ اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جدھر انقلاب آتے ہیں میں بتاتا ہوں ادھر خواتین روٹی تو نہیں پکاتی ایران میں، پوچھ لیں کسی سے بھی جا کے، فون ماریں، مرد روٹی پکاتے ہیں تو وہ لیکن گولی کھانے ساتھ نکلی تھی۔ ایران میں انقلاب آ گیا۔ دنیا میں جب بھی انقلاب آئے گا خاتون ساتھ ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خاتون کو پریس کر کے رکھا گیا ہے، جو سب سے بڑی ریزن ہے اس قوم کے کھڑے نہ ہونے کی میرے نزدیک۔ آپ کے باقی سائنسدان دنیا کے جو مرضی کہتے رہے، اگر اللہ نے ہمیں کوئی عزت دی ہے، کوئی ہمیں موقع دیا ہے، 4 دن ہمارے ہیں، 4 دن ہمارا وقت ہے، اگر منہ سے نکلی بھی پوری ہو رہی ہے تو پھر میری بات یہی ہے کہ جب تک خاتون امپاورڈ نہیں ہوتی، اس کی عزت بحال نہیں ہوتی، اس کی ڈگنیٹی، یہ دیواریں دوبارے نہیں گرا سکتے۔ ہاں خاتون نے ٹانگ مار دی ان کو، گھر آیا بیزتی کی، بیٹا ہے، شوہر ہے، جو بھی ہے، جوتے ماری، طنز کیے، روٹی دیتے وقت ہی ذلیل کر دیا، غیرت جگائی، تو پھر یہ گھر نہیں بیٹھے گا بیسیکلی، یہ پھر باہر آ جائے گا، پھر اس سے جو مرضی گروا لو۔ اب یہ کھرلی میں گھستا ہے بے شک،
یہ اصل میں وہ اندر پیمپر اس کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر کی باہر کی سکتی ہے، یہ بھاگ جاتا ہے گھر میں، گھس جاتا ہے دل میں. مرد بیسیکلی ایک تو یہ بہت بڑی ریزن ہے. دوسری یہ ہے کہ کربلا کی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس محرم میں بھی جو لوگ شیعہ سنی مجالس شروع کرتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، تو بیسیکلی اس دفعہ خدا کے لیے قوم پہ رحم کر دیں. فیسیں بھی ہو گئی، لنگر بھی ہو گئے، کھانے پینے بھی چل گئے، ایونٹ بھی ہو گیا. کیوں ہوا تھا یہ سمجھا دیں لوگوں کو، بس اس دفعہ کیوں سمجھا دیں. یقین جانے اسی 10 دنوں میں پاکستان کی تاریخ بدل سکتی ہے. کربلا کی اسی 10 دنوں میں اگر یہ کیوں کا جواب ان کو مل گیا اور ان کو کوریلیٹ کر کے حال سے ان کے جوڑ دیا تو ان کو جواب مل جائے گا. اور آپ کی ان میں وہ جیسے کہتے ہیں نا مردے زندہ ہو جائیں گے، ان میں کرنٹ آ جائے گا، دیواریں گروا لیں، بے شک پہاڑ توڑوا لیں ان سے. لیکن اگر آپ کہیں کہ کربلا کا جو بیسک وہ ہے نیوکلیس ہے یا اس کی جو بیسک کوڈ ہے، اگر وہ نہیں سمجھ آئی تو ان کے اوپر سے جیسے کہتے ہیں بلڈوزر بھی گزار دیں، ان کو کچھ نہیں ہونے والا. کیوں؟ ایک تو اس میں آج میں بڑا لطیفہ آیا تھا فنی، اس میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی جو جس کا گوشت کھاتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی گھوڑا جو ہے پوک کھاتا ہے تو اسی لیے سیکسولی بڑا وہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شاید اس کی حرام کے پیچھے کہ یہ جو پوک ہوتا ہے یا یہ اس کا ایک مادہ جو ہے کئی اس سے وہ کرتی ہے انٹرکورس ہوتا ہے تو پھر جا کے ایک پیدا ہوتا ہے بیسیکلی. اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ جو آپ کے جو گھوڑا کھاتے ہیں ترکی یا گدھا کہہ رہے پاورفل ہوتا ہے تو وہ طاقتور ہوتے ہیں بیسیکلی. جو قوم جو کھا رہی ان کا تھا سارے جانوروں کا بتا کے کہ یہ ڈانس زیادہ کرتے ہیں، افریقی بندر کھاتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا تھا سارے. تو انہوں نے کہا ہم کیونکہ برادر زیادہ کھا رہے ہیں تو ہم مرغیوں کی طرح ہوئے ہیں کہ ایک پہ چھری پھرتی جا رہی ہے، دیکھتے جا رہے ہیں، اگلی پہ چھریاں پھرتی چلی جائیں گی. تو بیسیکلی ہمارے ساتھ تو وہ ہوا ہے کہ یہ حال ہے. تو دیواریں شیواریں گرانا تو جو ہے نا، ہاں لیکن ایک اچھی بات ہے، یہ تو تھی میری وہ باتیں جو قومی. آپ آ جائیں کہ لگتا یہ ہے کہ 15 اکتوبر سے پہلے کچھ ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کچھ کریں، یہ قوم کسی ایک ایشو پہ ٹریگر ہو جائے، ایسا ممکن ہے. اور دیواریں دوریں گرا دیں، پھر سب کچھ ہی گرا دیں، ایسا ممکن ہے. لیکن 15 اکتوبر کے بعد نہیں آئے گا پھر وہ ٹائم. عمران خان کے بچے پاکستان واپس آ سکتے ہیں، یہ جو چل رہا ہے معاملہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ذائقہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن نہیں ایسا اس کی کوشش تو ہو سکتی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں، اور میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ نہیں نظر آتا. ہاں ستمبر تک عمران خان بہت پاورفل ہو جائے گا. ستمبر تک عمران خان ہوگا. اور یہ جتنا سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے 2 ماہ ہی ہیں بیسیکلی. اس کے اندر کوئی معاملہ ٹریگر ہو جائے. اور جو آپ نے اس کی بات کی، دیکھیں بوٹوں کی میں بار بار دھمک کہہ رہا تھا آتی ہے وہ ایسا محسوس ہوتا تھا. اب میں آپ کو ایک اور پریڈکشن یاد کروا دوں، میں نے کہا تھا 10 جولائی سے پہلے اگر حکومت گری تو عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ تھا ماشاءاللہ. اب میں نے کہا چلو اب وقت آ گیا ہے، اب میں اس کو کھول دوں. میں نے کہا تھا کہ 10 جولائی سے پہلے حکومت گرتی ہے تو عوام کو فائدہ نہیں ہوگا، 10 جولائی کے بعد گری تو عوام کو فائدہ ہوگا. یعنی کہ 10 جولائی سے پہلے لگے گا تو ماشاءاللہ لگے گا، 10 جولائی کے بعد کوئی موومنٹ ایسی پریشر ایسا بلڈ ہو جائے گا کہ بڑے بڑے استعفے آئیں، بڑے بڑے لوگ میدان چھوڑ کے گھروں کو جائیں اور کافی انریسٹ کریٹ ہو جائے. اور ایسی صورتحال میں پھر عوام کا فائدہ ہوگا، کیونکہ پھر عوام کی جو پاور ہے یا طاقت ہے وہ فیصلہ کرے گی. اسامہ صاحب مارشل لا لگانے کی تو بڑی کوشش کی گئی تھی، وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. باخبر ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ بڑے گھر سے منظوری نہیں ہوئی، انہوں نے کیا الیکشن یہ رہے تھے سانو کیوں مروانا دے، چلن دو جو چل رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ حکومت، اب یہ بھی بڑے جو ہے نا وہ افواہیں کہہ لیں یا خبر کہہ لیں، مبینہ طور پہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ لامہ پھٹنا ہے اور نومبر دسمبر جو ہے نا یہ آخری ٹائم ہے اس حکومت کا، اس سے آگے نہیں چلتے. چلو پھر ساروں کی اسلام آباد میری طرف سے دعوت ہوگی، 15 اکتوبر سے پہلے ہونا ہے جو ہونا ہے، اس کے بعد نہیں ہونا. اور آپ یہ اگلے امریکہ کی جو الیکشن کو بھول جائیں، ستارے یہی بتاتے ہیں جو بھی ہونا ہے پہلے ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صرف ایک یہ ریزن نہیں ہے،
جو ماشاءاللہ لگانے کی کوشش کے پیچھے جو امریکہ کی نو کے پیچھے جو ایک ریزن نہیں ہے. دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ پبلک سپورٹ زیرو ہونے کے بعد ود ان دا انسٹیٹیوٹ بھی کوئی سپورٹ بہت زیادہ نہیں ہے اور ایک بہت بڑا پریشر ہے. اور یہ ماشاء اللہ لگانا پتہ کس لیے ضروری تھا؟ یہ عوام کے لیے تھوڑی تھا. ان کو تو انہوں نے پہلے لٹایا ہوا ہے. یہ سارے تو ان کے اس میں لگے ہوئے نیچے سر. ان کے لیے ماشاء اللہ نہیں لگانا تھا. بیسیکلی لگانا ہی اس لیے تھا کہ میرا اپنا ڈسپلن جو انسٹیٹیوٹ کا وہ خراب نہ ہو بیسیکلی. لیکن خدا کی آپ دیکھیں ہمارا کام تو جو پلانٹری پوزیشنز میں نظر آ رہا ہے چینج جو انٹویشن کہہ رہی ہے وہ بتانا ہے. جو بھی کہانی ہے 15 سے پہلے اور ٹریگر ہو سکتا ہے پریشر اور بہت بڑا. اور یہ بس 2 مہینے ہمیں کسی نہ کسی سائڈ پہ لگا دیں گے. یہ جو ہینگ آن صورتحال ہوئی پڑی ہے نا یہ اس سے معاملہ آگے چلا جائے گا. نہیں ان 2 مہینوں میں عوام زندہ رہے گی, یہ بچ جائیں گے. یہ ڈھیٹ ہے, یہ وہ اس کی طرح ان کا سال کو چل دو پھر بھی 2 منٹ کی حرکت کرتی رہے گی. مطلب کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں. پہلی بار یہ تو برداشت یہ اصل میں بتاتا ہوں. ہماری مینجمنٹ میں ایک تھیوری پڑھائی جاتی تھی کہ مینڈک کو نا بوائلنگ اس میں ڈال دو, چولہے پہ لگا دو مینڈک ڈال کے پانی میں, تو وہ نیچے سے آگ جلا دو. تو مینڈک کیا کوشش کرتا ہے؟ مینڈک یہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑی دیر برداشت کر, پھر تھوڑا سا اور سیک ہوتا ہے, پھر اور برداشت کرتا ہے, پھر اور سیک ہوتا ہے, پھر اور برداشت کرتا ہے. ایٹ دی اینڈ ایک نقطہ آتا ہے جب پانی کے بلبلے بننے لگتے ہیں, بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے. اب مینڈک کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی تو نے غلط کیا اتنی دیر برداشت کر کے, کہانی تیری ختم ہے, تجھے جمپ کرنا چاہیے تھا. اب جیسے ہی مینڈک سوچتا ہے جمپ کرنے کا, لیکن اس کو پھر ریلائز ہوتا ہے کہ تو اتنی دیر اتنی انرجی ادھر ہی ویسٹ کر کے رہ گیا اور اب تیرے جسم میں سکت نہیں ہے جمپ کی, اب تو بوائل ہو. ٹھیک ہے جی. بیسیکلی یہ اوورآل آپ کی عوام کا حال ہے, برداشت کر کیونکہ کربلا ان کو نہیں ملی, کربلا سے منہ موڑا ہے. کربلا کو انہوں نے بس ایک جنہوں نے لیا انہوں نے بھی ایک اس کو رسمی طور پہ لے لیا. اچھا وہ ناراض نہ ہو اس بات پہ, ورنہ پریکٹیکل کچھ دکھا دیں مجھے. کربلا کی جو درسگاہ وہ تو ایک لمحے کے لیے نہیں مانے گا اس کو. غلط نظام حکومت کو ایک لمحے کے لیے حسینی نہیں برداشت کر سکتا. بچے دینے پڑے, سب دینا پڑے. کربلا کے بعد تو حجت ہی نہیں بچتی نا, میری بیگم, میرے بچے, میری یہ میرا وہ, ختم کہانی. اور دوسری بات یہ جب پیدا ہی شہادت کے لیے ہوئے ہیں, مسلمان کے لیے ہے ہی شہادت بیسیکلی, اور جانا. اچھا اللہ کو پیارے ہونا جی, اللہ سے پیار نہیں ہے, پیارے کیوں نہیں ہونا پھر؟ او بھائی جنت میں جانا ہے نا تو مرنا ضروری ہے. اب جنت میں بھی جانا ہے, مرنا بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر بات کی جائے کہ جی وہ جب بھی ہوتا جی فلانا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا, یہ اللہ سے پیار ہے, بے شک بڑے توکل ہے ہمارے, تو بھائی جاؤ بس پھر اچھے سے اس کو جان دو, اس کی مرضی کے مطابق اس کو جان دو, جیسے اس نے کہا ہے دلیری دکھاؤ, جاؤ جنت میں. جنت میں مرنا نہیں ہے, اللہ سے پیار ہے, پیارے ہونا نہیں ہے. تو یہ منافقتیں یہ سب. اور کربلا ایسی عام لوگوں کی درسگاہ نہیں ہے. کربلا تو آپ لوگوں کے لیے ون اینڈ اونلی انتظام ہے, سپر ہیروز کا ایک, جیسے کہتے ہیں نا کہ سر مشق ہے. یہ جو سارے کریکٹرز آپ کو پتا کیوں بلڈ کیے جاتے ہیں؟ غوروں سے کبھی بیٹھے ہو تو آپ کو اس پہ پتا چلے. یہ آئرن مین, یہ جتنی بھی ان کے جو وہ ہیں کیپٹن پلانٹ اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں, سپرمین اور سپر ہیروز بیسیکلی اپنے بناتے ہیں تاکہ بچوں کو انسپریشن دی جائے, کریکٹرز ان کے بلڈ کیے جائیں. ہمارے نیشنل جو سپر ہیروز تھے وہ کربلا میں موجود تھے. ہمارے لیے سارے سپر ہیروز وہاں ہیں, جو ایک جاتا تھا پورا لشکر تیر کرتا چلا جاتا تھا باری باری, اور ایسے اور بڑے شان سے ایک دوسرے کے جو ہے لاشیں اٹھا رہے تھے, اور اتنے دل گردوں سے انہوں نے تیروں کی بارشوں میں, مطلب کیا اب اس پہ کہا جائے کہ منظر ہی بدل دیے. تو ٹیکنیکلی جب تک ہمیں کربلا سمجھ نہ آئی, آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں, آپ کرسچن ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, جو مرضی ہیں بھائی آپ. اور یہ تو یہ سارے ہیں کنویں کے مینڈک, جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو درسگاہ ہے, یہ آپ چلیں اس دفعہ 40 کو کور کریں نا, ادھر کے ویوز دکھائیں, اس میں آپ کو کرسچنز بھی جاتے نظر آئیں گے. یہ سمجھ رہے ہیں نا, یہ فرقے کا مسئلہ ہے, مردوں کی غیرت کا مسئلہ ہے. مردوں کو غیرت جب بھی لینی ہوئی کربلا سے آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی.
نہیں آئے گی. بالکل صحیح ہو گیا. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور ناظرین, اگر مشکل حالات ہیں تو بالکل خودکشی نہ کریں, جان اللہ کو دینی ہے, ان حکومت والوں کو نہ دیں. آپ ایک کام کریں, ڈسکوری چینل دیکھیں, وہاں آپ کو جنگل میں رہنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ اس میں حافظ. ایک اور بھی ایڈٹ کر دیں کہ جناب اگر اتنا ہی خودکشی کا شوق ہے تو فلسطین کی ٹکٹ کرائیں, ادھر جا کے کسی, جیسے کہتے ہیں نا کہ حلال ہے, ادھر حرام ہے ادھر حلال ہو جائے گی, یہی جان. بالکل ہاں, اور جتنے مریض ہیں نا جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ان کے لیے ذاتی سیریس سجیشن ہے کہ چلے جائیں. آخری امید ہے کہ آپ جیسے ادھر جائیں یہ شیطان آپ کے جسم چھوڑیں, آپ لوگوں کی طبیعتیں ٹھیک ہو جائیں. بے شک, بالکل صحیح ہے اسامہ صاحب. تھینک یو ویری مچ. ناظرین اجازت دیں, اللہ حافظ.